وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارے رسول آئیں یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سنائیں، فمن اتقا، تو جو تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے، بنی آدم سے عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا تھا، جیسے کہ الست بربکم، اپنی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانیت سے وعدہ لیا تھا، اسی طرح اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع، تصدیق، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس جب ہمارے رسول آئیں اور ہماری آیات پڑھ کر سنائیں تو تم لوگوں نے ان کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کی تائید اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمیں تو وہ وعدہ یاد ہی نہیں، ہم نے وہ وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ ہمیں تو یاد نہیں، کسی کو بھی نہیں یاد، تو پھر اس وعدے کے لیے جانے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جس چیز کا وعدہ لیا ہے اس چیز کو انسان کی فطرت کا حصہ بنا دیا۔ انسان فطرتی طور پر ان چیزوں کی طرف راغب ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی ربوبیت ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس کی درست رہنمائی ہوئی ہے یا اس نے صحیح بات کو قبول کیا تو وہ صحیح رب کو پہچان کر اس کے سامنے جھکتا ہے، اگر درست رہنمائی نہیں ہے یا اس نے صحیح نہیں پہچانا تو وہ غلط رب کی طرف جھکے گا، لیکن جھکے گا ضرور۔ اسی طرح آسمانی تعلیمات کی اتباع اور پیروی جو اس کی فطرت کا حصہ ہے، کسی شخصیت کو مقدس ماننا، ان کو اپنے لیے اسوہ سمجھنا اور ان کی اتباع کرنا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر صحیح شخصیت کو نہیں مانے گا تو غلط کی طرف جائے گا ضرور، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا ضرور۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا اور پھر یہ بھی فرما دیا فمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے گا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کریں گے۔ آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرنا، آیات کو وقت نہ دینا، ان کو نہ سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کے لیے تیار نہ ہونا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بڑی شخصیت آ جائے اور وہ یہ اظہار بھی کرے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، اور آپ پھر بھی اس کو لفٹ نہ کرواؤ، کبھی آپ ادھر کو جا رہے ہیں کبھی ادھر کو جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں نہ ان سے پوچھتے ہیں حال چال، تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بھائی اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، یہ تو بڑا متکبر انسان ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے وقت ہی نہ نکالنا، میں تو بڑا مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ قرآن کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں جی، میری ذمہ داریاں بہت ہیں، میرے ذمہ کام بہت ہیں، تو جب مرو گے تو پھر وہ تمہارے کام کون کرے گا؟
پھر وہ ساری ذمہ داریاں کہاں جائیں گی؟ تو وقت نہیں ہے اور توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی قرآن کی طرف، اس کی آیات کی طرف، اس کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی طرف، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اگرچہ انسان کہتا رہے زبان سے میں متکبر نہیں ہوں، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ متکبر ہے۔ اس نے دنیا کو، دنیا کے کاموں کو، اس نے ذاتی ضروریات کو بڑا سمجھا، اللہ کی آیات کو، اس کے لائے ہوئے فرامین کو چھوٹا سمجھا۔ تو وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اللہ کی آیات سے تکبر اختیار کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کہی ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ اب اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمائی۔ اب کوئی بندہ اللہ کے اختیارات وہ اللہ کے غیر کو دے رہا ہے، تو وہ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں ایسا کروں، اور او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائی، یعنی جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے احکام دیے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو جھٹلائے، یعنی ان کے پر عمل نہ کرنا، گویا کہ اپنے عمل سے کہنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کو بڑا مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی قسمت کا لکھا ہوا رزق ملے گا۔ اللہ دنیا کے اندر کسی نافرمان کی نافرمانی کی وجہ سے رزق بند نہیں کرتے، رزق چلتا رہتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے نافرمانی کی ہو، اگلے دن اس کا رزق بند ہو گیا، بھوکا پیاسا مر گیا؟ نہیں، فرمایا جو ہم نے قسمت میں لکھا ہے رزق وہ ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے وہ تمہارے معبود کہاں ہیں؟ آج تمہاری مدد کو نہیں آ رہے۔ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب معبودان باطلہ ہم سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تو کافر تھے، اللہ کے منکر تھے، اس کے نافرمان تھے۔ وہ بت اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی تو کوئی حیثیت ویلیو نہیں تھی، آج پتہ چلا ہمیں۔ تو قرآن تو پہلے سے بتا رہا ہے کہ مرتے ہوئے جو کہنا ہے اس کہنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس وقت تو ایمان لانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج کہو، آج ان باتوں کو سمجھو، آج اللہ پر ایمان لو، اس کی احکامات کی اتباع کرو، آج فائدہ ہوگا، کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، اس کے اوپر وقت صرف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔